على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین، مدینہ سے مدینے تک کا سفر امام حسین علیہ السلام کا اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا امام حسین علیہ السلام 3 شعبان معظم کو مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ میں 28 رجب کو مدینہ سے عروج کیا، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور اس کے بعد 4 مہینہ 5 دن مکہ میں قیام کیا۔ یہاں مکہ میں امام علیہ السلام نے کن کن حکومتوں کو خط لکھا، کن کن لوگوں کو خط لکھا، کن کن عشیرے کے سردار کو، خاندان کے سردار، قبیلے کے سرداروں کو خط لکھا، اس حد تک بیان کیا جائے گا۔ کچھ حد تک، ایک حد تک، کیونکہ ایک بڑا موضوع ہے یہ، امام علیہ السلام نے کن کن لوگوں کو خط لکھا، کہاں ٹھہرے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ امام علیہ السلام مکے میں آنے کے بعد سب سے پہلے کہاں ٹھہرے۔ جو روایات میں ملا وہ یہ کہ سید الشہداء نے جس گھر کو اختیار کیا مکے میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت حرم کے لیے اور اپنے لیے، وہ گھر تھا دار العباس، جناب عباس ابن عبد المطلب کا گھر۔ وہاں پہ مکہ میں آ کے امام علیہ السلام نے قیام کیا۔ اب بعض روایات میں ذکر ہوا کہ شعب علی علیہ السلام میں قیام کیا تھا، دار العباس میں کچھ نے ذکر کیا، کچھ نے شعب علی علیہ السلام کا ذکر کیا۔ البتہ دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ کہ شعب علی علیہ السلام کا بڑا ایک احاطہ تھا، اس کے تحت میں دار جناب عباس ابن عبد المطلب تھا۔ سوال کہ بھئی اور دوسری جگہ امام علیہ السلام نے کیوں اختیار نہیں کی؟ دوسرے کیا بنی ہاشم کے گھر نہیں تھے وہاں؟ مکے کی بات ہو رہی ہے، کیوں اختیار نہیں کیے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں اہل تاریخ نے۔ ایک وجہ یہ کہ خود جناب عقیل نے جب ہجرت کر رہے تھے یہ لوگ تمام کے تمام اہل حرم مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ایک ایک کر کے وہ گھر بیچ دیے تھے جناب عقیل نے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ گھر اس لیے بیچے تھے کہ ان پہ قبضہ نہ ہو جائے، یا اور بہت ساری وجوہات ذکر ہوئی ہیں۔ لأن عقیل ابن ابی طالب قد باع دور المہاجرین من بنی ہاشم خشیۃ ان تستولی علیہا قریش، اس خوف سے کہ قریش آ کے ان پہ قبضہ نہ کر لیں، بنی ہاشم کا حق نہ مارا جائے، اس لیے جناب عقیل نے پہلے ہی انہیں بیچ دیا تھا ان گھروں کو۔ کیونکہ اب یہاں پہ ایک وجوہات میں سے وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ اور گھر نہیں تھے بنی ہاشم کے، اس لیے جناب عباس ابن عبد المطلب کے گھر کو اختیار کیا۔ البتہ یہ وجہ بظاہر اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں نظر آتی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ امام علیہ السلام کے پاس بہت سارے آپشنز تھے۔ امام دوسرے گھر خرید سکتے تھے، دوسرے گھر لے سکتے تھے، مگر اس گھر کا انتخاب ایک خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے، امکان ہے کہ بنو ہاشم کا اپنا گھرانہ ہے اور اپنے گھرانے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی، یہ وجوہات ذکر کی ہے۔ مگر اس سے اور بڑا ایک ہدف ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے ملنے ملانے میں اگر کسی اور کے گھر رکیں گے تو ایک مشکل ہوگی۔ ایک بڑا اجتماعی اور سیاسی ہدف امام علیہ السلام کا اس کے پیچھے پنہا نظر آتا ہے۔ جو امام کی جو ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اس حوالے سے ظاہراً کچھ اسرار میں رہنے چاہیے تھے، جو راز کی باتیں تھی راز میں رہنے چاہیے تھی۔ بہرحال حقیقی وجہ پروردگار جانتا ہے، سید الشہداء جانتے ہیں، لیکن یہی کچھ وجوہات نظر آتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دار عباس ابن عبد المطلب میں قیام کیا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہے کہ وہ جناب عقیل نے کیوں گھر بیچے، ہم اس گفتگو میں نہیں جائیں گے۔ اسی مقام سے امام علیہ السلام کے پاس دیکھیں 2 بڑی آپ سمجھیں طاقتیں تھیں عراق میں، ایک بصرہ کے مومنین اور ایک کوفہ کے مومنین یا کوفہ کے لوگ۔ مثلا 2 الگ الگ طریقہ کار نظر آئے دونوں طرف سے۔ کوفہ والوں کی طرف سے خط امام کو لکھے گئے، بصرہ والوں کی طرف امام نے پہلے خط لکھے۔ اب اس کی کیا وجہ رہی؟ ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے اور آنے والے دروس میں یا اسی درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کن کن لوگوں کی طرف بھیجا تھا امام نے خط، ان لوگوں کے کردار سے سمجھ آ جاتا ہے کہ امام نے یہ خط حجت تمام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ خط کا کیا میٹر تھا
کیا لکھ کے بھیجا تھا یہ بھی بیان ہوگا. تو دو الگ الگ طریقہ کار نظر آتے ہیں. کوفہ والوں کی طرف سے خط آ رہے ہیں کہ ان سے ہمیں نجات دلائیے اور آپ حکومت سنبھالیے. مثلا بصرہ والوں کی طرف سے ایسا خط نہیں آیا, امام نے لکھا ہے ان کی طرف خط. وجہ ایک بڑی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اس وقت بصرہ والے خاص طور سے حالت تقیہ میں تھے. جو مومنین بھی تھے وہ بھی بڑی مشکلات میں تھے. کیوں؟ کیونکہ ابن زیاد اس وقت بصرے کا والی تھا. ابن زیاد بعد میں کوفہ آئے, بصرے کا والی تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بعض تاریخ کے مطابق, اچھا یہ میں ذکر کر دوں, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کی طرف خط لکھا 6 یا 5 رؤسا رئیس تھے. بصرہ بھی ایسا بصرہ آج کی طرح نہیں, بہت بڑا تھا اس دور میں, اور بصرہ میں بھی 5 حصے تھے. اخماس جو روایت میں ذکر ہوا, اپنے سفیر کو بھیجا تھا بصرہ جناب سلمان ابن رزین کو. ذکر ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 کے 5 بڑے قبیلوں کے سرداروں کو یہ رسالہ خط بھیجا تھا. وہ کون سے تھے بڑے سردار, یہ بھی ذکر کر دیں ہم. اس کا نام جو روایت نے انہوں نے ذکر کیا, اخماس البصرہ. بصرہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا. پہلا حصہ تھا العالیہ, دوسرا حصہ تھا بکر ابن وائل کا علاقہ وہ پورا, تیسرا حصہ تمیم کا بنو تمیم, چوتھا عبد القیس, پانچواں الازد. ازد بہت بڑا قبیلہ تھا, اس کی بھی تاریخ ہے روایت اہل بیت علیہ السلام میں. اس قبیلے کی سرداری امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمل میں اپنے ایک صحابی کو حفاف ابن محمد راسبی کو عطا کی تھی. ابو سمامہ ساعدی بھی ان میں شامل تھے. تو خلاصہ ہے کہ بصرے میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے تھے لوگ. والی بعض امام کے چاہنے والے بھی تھے, موالیان بھی تھے بصرہ میں, اور بعض ایسے تھے جو امام کے چاہنے والے نہیں تھے بظاہر, بلکہ بعد میں ان کی طرف سے دھوکے بھی آئے, لیکن امام نے ان تک خط لکھا. ہم نے بیان کیا وجہ کیا تھی خط لکھنے کی. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام حجت تمام کرنا چاہتے تھے. اب ان لوگوں کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجے ہیں. تو یہ بڑا ایک فرق تھا کوفہ والوں میں اور بصرہ والوں میں. اب اس سے پہلے کہ میں خط کا متن پڑھوں کہ کیا خط کا متن تھا, امام نے کیا خط لکھا تھا. جناب سلمان ابن رزین سفیر امام حسین ہیں, ان پہ زیارت میں سلام بھی آیا ہے. ان پہ زیارت میں سلام آیا ہے جس طرح جناب مسلم سفیر امام حسین تھے, جناب سلمان ابن رزین بھی سفیر امام حسین تھے. قیس ابن مصاہر سیدابی انہیں بھی سفیر بنا کے بھیجا تھا. جناب سلمان ابن رزین کا کام یہ تھا کہ ان 5 حصوں میں بصرہ کے اس خط کو ان کے سرداروں تک پہنچانا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سلمان ابن رزین کو بھیجا. طبری, ابی مخنف, یہاں پہ جو کچھ اسما ذکر ہوئے میں نام ذکر کر دے رہا ہوں, ان لوگوں کی طرف یہ خط لکھے تھے امام نے. مسمع البکری, مالک ابن مسمع ان کا پورا نام ذکر ہوا ہے. دوسرا احنف ابن قیس, منذر ابن جارود, مسعود ابن عامر, قیس ابن حیثم. یہ چند لوگ ہیں. بعض نے چوتھا نام بھی ذکر کیا ہے عامر ابن عبید اللہ. ان لوگوں کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا. خط کیا لکھا اور ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. یہ کہاں کی بات ہے؟ امام علیہ السلام ابھی مکہ میں ہے, 4 مہینہ 5 دن مکہ میں قیام کیا ہے. خط جو لکھا ہے جناب سلمان ابن رزین کے ہاتھوں, اس خط کا متن یہ تھا کہ اما بعد, حمد و ثنا کے بعد, فإن اللہ اصطفى محمدا علی خلقہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو چنا. وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ, ان کو نبوت دے کر اللہ نے عزت بخشی. وَاخْتَارَهُ الرِّسَالَةَ, رسالت بھی عطا کی, ان کو رسول بنایا. ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا. وَقَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ, جو کچھ انہیں پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے لوگوں تک پہنچایا, اپنی ذمہ داری پوری کی. وَكُنَّا أَهْلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ, ہم اہل رسول ہیں, اہل بیت رسول ہم ہیں. کسی اور میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں. اہل بیت رسول ہم ہیں. اولیاؤہ, اوصیاؤہ, وورثتہ, ان کے وارث, ان کے اولیاء ہم ہیں. وَأَحَقُّ النَّوْسِ بِمَقَامِهِ, ان کے مقام پہ بیٹھنے کا حق ہمیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطوط لکھے ہیں, اور اس خط کا متن جو بصرہ والوں کی طرف لکھا تھا. فاستأثر علینا قومنا بذلک, نتیجہ یہ ہوا ہماری قوم نے
ہمارے اوپر اپنے آپ کو برتری دی جو غلط تھی. کیا ہوا؟ ہمارا حق چھینا گیا، لیکن فرضینا ہم خاموش رہے. وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، خاموش رہے کیا مطلب؟ رضینا، ہم نے تلوار نہیں نکالی. کرہنا الفرقۃ، ہم نے چاہا کہ امت محمد تفرقے میں نہ بڑھ جائیں، اس وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے، لوگ دین سے دور نہ ہونے لگے. ہم اپنا حق چھیننے کے بارے میں خاموش رہے. چھن رہا تھا مگر خاموش رہے، حق تھا ہمارا. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ، ہم نے چاہا کہ حفاظت کریں اپنی اور لوگوں کی، اور لوگوں کے دین کی حفاظت کریں. آپ سنیے گا جملہ، قد بعثت رسولی الیکم، میں اپنا پیغام لے کے آنے والے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جناب سلمان ابن رزین. الیکم بہذا الکتاب، یہ کتاب رسالہ لے کے بھیج رہا ہوں. وانا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت، امام حسین علیہ السلام فرما رہے میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں. فإن السنة قد امیتت، وجہ یہ ہے کہ سنت مر چکی ہے. امیتت، ان لوگوں نے سنت کے نام پہ حدیث خان جو حدیث بیان کرتے تھے، راویان، ان کو قتل کروایا، پابندی لگائی، بہت کچھ ہوا اس دور میں. ایک تاریخ ہے یہ بھی، سیاہ تاریخ. امیتت، مر چکی ہے سنت. امام حسین علیہ السلام نے لکھا وَأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اس دور میں بدعت زندہ ہو چکی ہے، بدعتوں کے پہاڑ بنا لیے گئے ہیں، پوری فیکٹریز لگا دی گئی تھیں. آپ رات کے علم ہے اس وقت احادیث گڑنے کی. وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر تم میری بات کو سن لو گے ہوگا کیا؟ وَأَطِیعُوا، اطاعت کر لو گے. اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ابن علی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. یہ نبی نے فرمایا تھا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے تو پھر میں تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ اتباع نہیں کریں گے، پھر بھی خط لکھا اور پھر بھی ان لوگوں کو دعوت دی ہے. کیوں؟ حجت تمام کرنے کے لیے. بیان کریں گے کہ یہ جن لوگوں کی طرف خط لکھا تھا، 5 یا 6 نام جو ہم نے ذکر کیے، ان کا کیا کردار تھا امام کے مقابلے میں. کچھ ایسے تھے ان میں جو امام تک پہنچے ہیں، جن پہ سلام بھی آیا. یزید ابن فبید زیارت ناہیہ میں سلام آیا ان پہ. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو لیا، عامر اور عبداللہ، یا عبید اللہ بھی نام ذکر ہوا ہے. 2 بیٹوں کو لیا. ادہم ابن امیہ کو لے کے امام حسین علیہ السلام تک بڑی مشکلات طے کر کے پہنچے ہیں، اور شہدائے کربلا میں ان کا نام ہے. مگر کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کا ساتھ نہ دیا، نہ امام حسن کا ساتھ دیا تھا، نہ امام علی کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان تک خط لکھے ہیں مکہ سے بیٹھ کر. کیوں خط لکھے؟ حجت تمام کرنے کے لیے. جن جن لوگوں تک امام علیہ السلام نے خط لکھے تھے ان کا کیا کردار تھا، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.